فرماتے ہیں کہ مولا اپنی باندی سے اور کوئی عورت اپنے غلام سے نکاح نہیں کر سکتی ہے۔ مولا اپنی باندی سے اور کوئی عورت اپنے غلام سے نکاح نہیں کر سکتی ہے، بلکہ مولا کو تو بغیر نکاح کے ہی اس سے وطی کرنے کا حق حاصل ہے، لیکن عورت کو ہرگز یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ اپنے غلام کے ساتھ جسمانی تعلقات قائم کرے۔ کیا سمجھیں؟ فرماتے ہیں کہ لا يتزوج المولا امتہ ولا المرأۃ عبدہا، نہ تو مولا اپنی باندی سے نکاح کرے گا اور نہ عورت اپنے غلام۔ دلیل یہ دیتے ہیں کہ اگر ایسا ہو تو اجتماع متنافعین لازم آئے گا، اور چونکہ نکاح یہ صرف نکاح کے لیے تو ہے نہیں، بلکہ نکاح پر اس کے کچھ آثار، احکام اور ثمرات مرتب ہوتے ہیں، اور آثار، احکام، ثمرات یہ کہ مثلا نکاح کرنے والا کچھ چیزوں کا مالک ہوتا ہے، اور جس سے نکاح کیا جاتا ہے وہ بھی کچھ چیزوں کی مالک ہوتی ہے۔ حالانکہ باندی من کل الوجوہ مملوک ہے، باندی من کل الوجوہ وہ مملوکہ ہے، ہر اعتبار سے اس پر ملکیت حاصل ہے۔ تو جب وہ من کل الوجوہ مملوکہ ہے تو وہ مالکیت کی صلاحیت نہیں رکھتی، اور منکوحہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس کو بہرحال ملک حاصل ہو اور اس کو بہت ساری چیزوں کی ملکیت نکاح کی بنیاد پر حاصل ہو، تو وہ من کل الوجوہ مملوکہ ہے۔ اور اگر نکاح جائز ہو تو اس کے لیے بعض وجوہ سے مالکیت کا ثبوت ہوتا ہے، اور ایک ہی شخص ایسا نہیں ہو سکتا کہ من کل الوجوہ مملوک بھی ہو اور بعض اعتبار سے کیا ہے، اور یہاں جہت ایک ہی ہے، کیونکہ جس کی وہ مملوکہ ہے اسی پر اس کی ملکیت کا ثبوت ہوگا اگر نکاح جائز ہو۔ لہذا اعتراض نہیں ہو سکتا ہے کہ بھئی ایک آدمی باپ بھی ہوتا ہے، بیٹا بھی ہوتا ہے، تو ابوت بنوت دونوں اس کے اندر مجتمع ہیں، تو اس لیے کہ یہاں پر ابوت دوسرے کی طرف نسبت کرتے ہوئے ہے اور بنوت دوسرے کی طرف نسبت کرتے ہوئے، شخص واحد کی طرف نسبت کرتے ہوئے ابوت و بنوت کیا ہے، دونوں ثابت نہیں۔ تو اور یہاں پر اگر نکاح جائز ہو تو مملوکیت کے ساتھ ساتھ مالکیت کا بھی ثبوت ہوگا، تو اجتماع متنافعین لازم آئے گا۔ اس بنیاد پر کوئی مولا اپنی باندی سے نکاح نہیں کر سکتا۔ اسی طرح اس کا الٹا چلو کہ عورت اگر اپنے غلام سے نکاح کر سکے تو عورت ہر اعتبار سے مالکہ ہے اور غلام ہر اعتبار سے مملوک ہے۔ اب جب شوہر ہو گیا تو اب اس کو بہت سارے اعتبار سے مالکیت حاصل ہوگی، تو اس بنیاد پر اجتماع متنافعین لازم آئے گا، تو یہ صورت جائز نہیں۔ لیکن جیسا اس سے پہلے بھی غالباً میں ذکر کر چکا ہوں کہ ہمارے علماء اور فقہائے کرام نے از راہ احتیاط اس بات کا حکم دیا اور یہ مشورہ دیا کہ باندی ہی صحیح، اگر اس سے وطی کرنی ہے تو اس سے نکاح کر لیا۔ یہ نکاح کرنا محض احتیاط کے لیے ہے، اور محض کیا نام ہے اپنے شبہے کو دور کرنے کے لیے ہے، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ جس کو وہ باندی سمجھ رہا ہے وہ حقیقت میں حرہ ہو، حقیقت میں کیا ہے، آزاد، حرۃ الاصل ہو، اور کسی نے اس کو باندی بنا کر کے بیچ دیا ہو یا بچپن میں اغوا کر لیا ہو اور پھر لا کر کے بازار میں یہ بتا کر کے کہ یہ باندی اس کو فروخت کر ڈالا ہو۔
تو ظاہر ہے کہ جب وہ حرہ ہے تو اس پر ملکیت تو ہوگی نہیں کسی کی، اور جب ملکیت نہیں ہوگی تو بطور ملکیت اس سے جمع بھی جائز نہیں ہوگا، تو اس لیے نکاح کر لے تاکہ یہ عمل بہر صورت بر وجہ جائز ہی ہو۔ اگر وہ مملوکہ ہے تو ٹھیک ہے ملکیت کے اعتبار سے، مملوکہ نہیں ہے تو بربنائے منکوحہ اس سے کیا ہے وطی کرنا جائز ہو۔ تو یہ بعد کے فقہائے کرام نے جب یہ دیکھا کہ اس طریقے کی جو ہے لوگ کرتے ہیں کہ یہاں وہاں سے لڑکیاں اٹھا لیتے ہیں اور پھر ان کو بازاروں میں فروخت کر دیتے ہیں باندی بتا کر کے، تو یہ حکم دیا۔ اچھا، فرماتے ہیں کہ مولا اپنی باندی سے نکاح نہیں کرے گا، عورت اپنے غلام سے، لأن النکاح ما شرع الا مثمرا بثمرات مشترکۃ بین المتناکحین، اس لیے کہ نکاح نہیں بنایا گیا ہے شرعاً، ما شرع کا مطلب شرعاً نہیں بنایا گیا ہے یا مشروع نہیں ہوا ہے کہہ لو، اور شرع کی طرف سے اس کی اجازت نہیں ملی ہے، مگر اسی لیے کہ وہ ایسے ثمرات کو حاصل کرانے والا ہوتا ہے جو متناکحین کے مابین کیا ہوتے ہیں، مشترک، کہ بعض ثمرات حاصل ہوتے ہیں زوج کو، بعض ثمرات حاصل ہوتے ہیں کس کو، عورت۔ مثلا زوج کو یہ حق حاصل ہے کہ اب وہ روک سکتا ہے کہ تم باہر نہیں جا سکتی ہو، اس کو حق یہ حاصل ہے کہ کیا نام ہے وہ اس سے وطی کر سکتا ہے، اور بعض ثمرات جو ہے یہ حاصل ہوتے ہیں کس کو، عورت کو، جیسے سکنا نفقہ وغیرہ کا وہ کیا ہے مطالبہ کر سکتی ہے، قضان نہیں دیانتاً وطی کا بھی مطالبہ کر سکتی ہے۔ تو بہرحال نکاح مشروع نہیں ہوا ہے، مگر ایسے ثمرات و آثار کو حاصل کرانے والا بن کر جو آثار و ثمرات کی مشترک ہوتے ہیں کس میں، متناکحین کے معنی، اور مملوکیت جو ہے یہ مالکیت کے منافی ہے۔ اما یہ مملوک ہے من کل الوجوہ، عبد بھی مملوک ہے من کل الوجوہ، لہذا اگر نکاح درست ہو تو ایسی صورت میں اس کو مالکیت بھی بعض اعتبار سے حاصل ہوگی، تو مملوکیت کیا ہے، منافی مالکیت۔ فَيَمْتَنِعُ وُقُوعُ الثَّمَرَةِ عَلَى الشِّرْكَةِ، لہذا محال ہوگا کہ ثمرہ کا وقوع اور آثار کا وقوع بطور شرکت واقع ہو، متحقق ہو، تو نکاح کے ثمرات، نکاح کے آثار بطور شرکت واقع نہیں ہوں گے، اور نکاح کے آثار جو ہے یہ پورے طور پر مرتب نہیں ہوں گے، اور نکاح جو ہے یہ ایسا نہیں کہ صرف نکاح کے لیے ہے، بلکہ نکاح اس لیے ہوتا ہے تاکہ اس کے آثار اور اس کے ثمرات اس پر مرتب ہوں، یہاں آثار و ثمرات مرتب نہیں ہو سکتے، اس لیے یہ نکاح درست نہیں۔ وَيَجُوزُ تَزَوُّجُ الْكِتَابِيَّاتِ، یہ مسئلہ اس سے پہلے بھی کتابوں میں گزر چکا کہ کتابیات سے نکاح کرنا کیا ہے، جائز۔ اصل حکم یہی ہے، لیکن موجودہ دور میں فتویٰ ہی دیا جاتا ہے کہ چونکہ اب عام طور پر جو کتابی ہیں وہ دہریے ہوتے ہیں اور بالکل ہی ملحد و بے دین ہوتے ہیں، لہٰذا اس بنیاد پر ان سے نکاح جو ہے یہ جائز نہیں، یعنی کم از کم کیا ہے، مکروہ ہے، مکروہ تحریمی ہے۔ لیکن مان لو کوئی اگر کر ہی لے تو چونکہ تمام کتابوں میں صراحت ہے کہ کتابیات سے نکاح کرنا کیا ہے، جائز ہے، تو اگر واقعی وہ تحقیق ہو جائے کہ ملحد و بے دین نہیں ہے اور کتابی ہے تو حکم یہی ہوگا کہ نکاح کیا ہے، یہ درست، بات سمجھ میں، نکاح درست۔ اسی طریقے پر ان کے ذبائح کا بھی حال، ذبیحوں کا، تو کتابیات سے نکاح جائز۔ اب یہاں یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ صاحب ارے وہ تو سب مشرک ہیں، جواب یہ ہے کہ واقعی مشرک ہیں، شبہ ہی نہیں ان کے مشرک ہونے، لیکن اس کے باوجود بھی قرآن پاک نے اور شریعت نے ان کو ایک علیحدہ جو ہے صنف میں رکھا، اور ان کا حکم جو ہے جدا گانہ رکھا۔ خود قرآن میں صاف صاف مذکور ہے کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ کیا نام ہے، حضرت مسیح اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہ ثالث و ثلاثہ، یعنی تین معبودوں کے قائل یہ ہیں، سمجھ بات ہے، اور تین میں جو ہے ظاہر ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی وہ ایک معبود مانتے ہیں۔ تو خود قرآن جو ہے اس کے عقیدہ تثلیث کو بیان کر رہا ہے، اور عقیدہ تثلیث کو بیان کرنے کے بعد پھر بھی ارشاد فرما رہا ہے کہ والمحصنات من الذین اوتوا الکتاب، وہ جنہیں کتاب
دی گئی ان میں جو پاک باز عورتیں ہیں وہ بھی تمہارے لیے حلال ہیں، ان سے تم نکاح کر سکتے ہو۔ تو معلوم یہ ہوا کہ یہ اگرچہ مشرک ضرور ہیں لیکن ان کا حکم جدا گانا۔ خیر، کہتے ہیں اس لیے کہ باری تعالیٰ کا ارشاد ہے والمحصنات من الذین اوتوا الکتاب، وہ پاک باز عورتیں جو ان لوگوں سے تعلق رکھتی ہیں کہ جن کو کتاب دیا۔ محسنات سے مراد کون ہے؟ عفائف، یعنی پاک باز۔ یہ تفسیر اس لیے کی کیونکہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما جو حبر الامت ہیں، مشہور مفسر قرآن ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا بھی فرمائی، وہ یہاں پر محسنات کی تفسیر مومنات سے کرتے، اس سے کرتے مومنات۔ لیکن جمہور مفسرین اس بارے میں ان کی رائے سے اختلاف رکھتے ہیں، اور یہ کہ پھر من الذین اوتوا الکتاب کی کیا حاجت، اس لیے کہ جب عورت ایمان لے آئی تو ایسی صورت میں خواہ وہ کتابیہ ہو خواہ وہ کتابیہ سے نہ ہو، ایمان لانے کی وجہ سے اس سے نکاح جائز ہوگا، نہ کہ اس وجہ سے کہ اس کا تعلق اہل کتاب۔ ہلو، ہاں اچھا اچھا، تو اسی سے کروا لو، کیا کرو دیتا ہوں۔ چلو ٹھیک ہے، تو اسے کروا لینا، اور وہ کیا نام ہے وہ، ارے وہ پلیٹوا بھی سمجھ لینا اس سے کہ کہاں کیسے لگے گی۔ ہاں، کاش اس میں کوئی کاغذ ہوگا اس کا، دکھا لینا اس کو۔ چلو، تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما اس بات کے قائل ہیں کہ محسنات سے مراد کیا ہے؟ مومنات ہیں، لیکن جمہور مفسرین یہاں اس بات کے قائل ہیں کہ محسنات سے مراد کیا ہیں؟ عفائف ہیں۔ اور یہ قید بھی جو ذکر کی گئی ہے بربنائے ترغیب و تشویق ہے، یعنی رغبت دلانے کے لیے کہ اہل کتاب کی عورتوں سے بھی جو تم نکاح کرو تو اس میں تمہیں یہ وصف جو ہے محفوظ خاطر رکھنا چاہیے کہ وہ کیا ہوں؟ پاک باز ہوں، پاک دامن ہوں، اور کیا نام ہے ستھری ہوں۔ لہذا اگر فرض کرو کہ اہل کتاب میں سے کوئی عورت اگر فاجرہ ہی ہے، بدکار ہے، بد چلن ہے، تو بھی نکاح کرنا اس سے کیا ہے؟ جائز ہوگا، نکاح اس سے حرام قرار نہیں دیا جائے گا، جس طرح مومنات میں ہے کہ مومنہ ہے لیکن ہے بد چلن ہے، بد کردار ہے، تو بھی اس سے نکاح کرنا کیا ہے؟ جائز۔ تو ارشاد ہے کہ محسنات من الذین اوتوا الکتاب مراد عفائف، ولا فرق بین الکتابیۃ الحرہ والامہ علی ما نبین انشاءاللہ، اور کتابیہ چاہے حرہ ہو اور چاہے کیا ہو؟ باندی، دونوں میں کوئی فرق نہیں۔ کتابیہ حرہ سے بھی نکاح صحیح ہے اور کتابیہ باندی سے بھی نکاح صحیح ہے، لیکن مسئلہ اختلافی ہے، آگے بیان آئے گا کہ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس بات کے قائل ہیں کہ کتابیہ حرہ سے تو نکاح جائز ہے، لیکن کتابیہ باندی سے کیا ہے؟ نکاح کرنا جائز نہیں۔ اس کا بیان آگے آئے گا، اس کو حوالہ دے دیا کہ ہم اس کو عنقریب انشاءاللہ بیان کریں۔ ولا یجوز تزوج المجوسیات، اور مجوسی عورت سے نکاح کرنا جائز نہیں ہے۔ مجوسی کس کو کہتے ہیں؟ جو آگ کی پرستش کرنے والے ہوتے ہیں، سمجھ بات ہے؟ ان کو کیا بولتے ہیں؟ لقولہ علیہ السلام، اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی وسلم نے ان کا ایک الگ حکم دیا اور ان کے بارے میں ایک الگ ضابطہ عنایت فرمایا کہ سن بہم سنت اہل الکتاب غیر ناکحی نسائہم ولا آکل ذبائح، ان کے ساتھ کتابیوں ہی کا معاملہ برتو۔ سنو کا معنی کیا ہوتا ہے؟ طریقہ اختیار کرنا۔ کیا معنی ہوتا ہے؟ طریقہ اختیار کرنا۔ تو فرمایا سنو بہم، ان مجوسیوں کے ساتھ وہی طریقہ اختیار کرو، وہی طرز عمل اپناؤ جو طرز عمل کس کا ہے؟ اہل کتاب کے ساتھ تم اپناتے ہو۔ یعنی کیا مطلب؟ یعنی ان میں جو اسلام لے آئے تو قبول کر لیا جائے گا، اور جو اسلام نہ لائے تو اس پر جزیہ نافذ کر دیا جائے گا۔ یہ کتابیوں کا حکم ہے۔
کتابیوں کی اس حکم میں مجوسی بھی شریک ہیں کہ اگر ایمان لے آئے ٹھیک ہے، ایمان نہیں لائے تو ان پر کیا ہے جزیہ نافذ کر دیا جائے گا۔ تو ارشاد ہے ان کے ساتھ سلوک کرو وہی جو اہل کتاب کے ساتھ سلوک ہوتا ہے۔ البتہ دو چیزوں کا استثناء ہے کہ دو چیزیں کتابیوں سے جائز ہیں لیکن مجوسیوں سے جائز نہیں۔ غیر ناکحی نسائہم، اس حال میں کہ تم ان کی عورتوں سے نکاح کرنے والے نہ ہو، اور اس حال میں کہ تم ان کے ذبیحوں کے کھانے والے نہ ہو، یعنی ان کی عورتوں سے نکاح نہیں کر سکتے اور ان کے جو ہے ذبیحوں کو کھا نہیں سکتے۔ اس کے برخلاف جو اہل کتاب ہیں یہودی اور نصرانی، تو ان کی عورتوں سے نکاح ہو سکتا ہے اور ان کے ذبیحوں کو کھایا جا سکتا ہے، جبکہ وہ کیا ہے کتابی ہوں اور ملحد و بے دین نہ ہو۔ ولل وثنیات، اور وثنیات سے بھی نکاح کرنا جائز نہیں ہے، یعنی بت پرست عورتوں سے۔ وثن مانے کیا ہوتا ہے بت، وثنیون مانے بت پرست، وثنیتن بت پرست عورت، جمع وثنیات۔ تو بت پرستی کرنے والی عورتوں سے نکاح کرنا جائے۔ اب یہ چاہے پیڑ پوجے، چاہے پتھر پوجے، چاہے دریا پوجے، ہے کہ نہیں؟ تو ان لوگوں کے اتنے معبود ہی ہیں، کتنے معبود ہیں ان کے؟ 35 کروڑ، ہیں 35 کروڑ بتاتے ہیں کچھ، کتنا؟ 35 کروڑ کچھ لوگ بتاتے ہیں۔ تو نام وام بھی معلوم ہے سب کا کہ نہیں معلوم ہے؟ 33 کروڑ تو نام شاید ہی باید کوئی ایسا ہو کہ جس کو اپنے معبودان باطلق نام ہی کم سے کم معلوم۔ تو بت پرست عورت سے نکاح جائز نہیں، کیوں؟ کہتے اس بارے میں تو صریح نص موجود ہے، اللہ کا ارشاد ہے ولا تنکحوا، ہے کہ کیا ہے؟ ولا تنکحوا المشرکات حتی یؤمنن، مشرکہ عورتوں سے ہرگز نکاح نہ کرنا جب تک کہ وہ ایمان، تو جب تک ایمان نہ لائے مشرکہ سے نکاح سے منع کیا گیا۔ یہ واقعتاً مشرکہ ہے۔ اس اعتراض کا جواب میں دے چکا ہوں کہ کتابیہ بھی تو مشرکہ ہے، تو جواب یہ کہ مشرکہ ہے لیکن اس کا حکم قرآن نے الگ رکھا۔ اب ایک اور صنف ہے جس کے بارے میں خود امام صاحب اور ان کے صاحبین کریمین کا اختلاف ہے۔ امام صاحب کے نزدیک جائز ہے اور صاحبین کے نزدیک کیا ہے؟ ناجائز ہے ایسی عورتوں سے نکاح کرنا۔ وہ کون سی ہیں؟ صحابیات۔ کون؟ اصل یہ ہے کہ امام صاحب کی تحقیق پر صحابیات یا صحابی وہ اہل کتاب سے ہوتے تھے، اس لیے انہوں نے کہا کہ نکاح جائز ہے، اور صاحبین کی تحقیق پر وہ اہل کتاب سے نہیں ہوتے تھے بلکہ مشرک ہوتے تھے اور ستاروں کی پرستش کرنے والے ہوتے تھے۔ اس وجہ سے صاحبین نے فرمایا کہ ان سے نکاح کرنا جائز نہیں۔ تو یہ اختلاف در حقیقت تحقیق کا اختلاف ہے۔ اگر امام صاحب کے نزدیک یہ محقق ہوتا کہ واقعی وہ ستاروں کی پرستش کرتے ہیں اور ستاروں کو ایسے ہی نہیں جو ہے ستاروں کی طرف رخ کرتے ہیں جیسے مسلمان قبلہ کی طرف رخ کرتے ہیں، یعنی امام صاحب کی تحقیق پر یہ ہے کہ ستاروں کی طرف وہ رخ کر کے عبادت اللہ ہی کی کرتے ہیں، ستاروں کو قبلہ بناتے ہیں، ستاروں کی عبادت نہیں کرتے، اس کو معبود نہیں مانتے، تو اس لیے انہوں نے کہا کہ نکاح جائز ہے۔ اور صاحبین کی تحقیق پر یہ ہوا کہ نہیں، وہ ستاروں کی کیا ہے پرستش کرتے ہیں، ستاروں کو معبود سمجھتے ہیں، ان کو مستحق عبادت مانتے ہیں، تو اس بنیاد پر انہوں نے کہا کہ نکاح ان سے جائز نہیں۔ لہذا اگر امام صاحب کے نزدیک یہ محقق ہوتا کہ واقعی وہ ستاروں کی پرستش کرتے ہیں تو یہ بھی وہی حکم دیتے کہ جائز نہیں، یا صاحبین کے نزدیک اگر یہ محقق ہوتا کہ وہ ستاروں کی پرستش نہیں کرتے ہیں بلکہ صرف اس کی طرف رخ کرتے ہیں تو وہ بھی وہی حکم دیتے جو امام صاحب نے حکم دیا۔ فرماتے ہیں کہ جائز ہے صحابیات سے نکاح کرنا، لیکن اب طرز بیان بہت خوبصورت ہے کہ ان کانوا یؤمنون بدین، اگر وہ کسی دین پر، دین سماوی مراد ہے، اگر وہ کسی دین سماوی پر یقین رکھتے ہوں، وَيُقِرُّونَ وَيَقْرَؤُونَ بِکتاب ہونا چاہیے، یا یقرون بھی ہو سکتا ہے، اور کسی کتاب کو پڑھتے ہوں یا کسی کتاب کا اقرار کرتے ہیں،
کیوں؟ اس لیے کہ اگر وہ کسی دین سماوی پر ایمان رکھنے والے ہیں اور کسی کتاب کو مانتے ہیں یا کسی کتاب کے پڑھنے والے ہیں تو وہ کیا ہوں گے؟ اہل کتاب سے۔ وَإِنْ كَانُوا يَعْبُدُونَ الْكَوَاكِبَ، اور اگر وہ ستاروں کی پرستش کرتے ہوں اور ان کے لیے کتاب نہ ہو تو لم تجز مناکحتہم، تو ان سے نکاح کرنا جائز نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ تب وہ کیا ہوں گے؟ مشرک۔ اول خلاف المنقول فیہ محمول علی اشتباہ مذہبہم، وہ اختلاف جو اس بارے میں منقول ہے امام صاحب ان کے صاحبین کے نزدیک، یہ محمول ہے ان کے مذہب کے مشتبہ ہونے پر۔ وہ اختلاف جو اس بارے میں منقول ہے، وہ اختلاف کیوں ہے؟ محمول ہے ان کے مذہب کے مشتبہ ہونے پر۔ ان کا مذہب جو ہے واضح نہیں ہوا، جس کی جو تحقیق ہوئی اس نے اپنے تحقیق کے اعتبار سے وہ فتویٰ دیا۔ اگر تحقیق برعکس ہوتی تو دوسرے کے نزدیک بھی حکم وہی ہوتا۔ بات سمجھ گئے؟ فَكُلٌّ أَجَابَ عَلَى مَا وَقَعَ عِنْدَهُ، لہذا ہر ایک نے وہ جواب دیا جو اس کے نزدیک محقق ہوا۔ ہر ایک نے وہ جواب دیا جو اس کے نزدیک واقع ہوا، محقق ہوا۔ چنانچہ امام صاحب کی تحقیق پر یہ ہوا کہ وہ جو ہے زبور پڑھتے ہیں، اور زبور پڑھنے کے ساتھ ساتھ وہ ستاروں کی پرستش نہیں کرتے، بلکہ ستاروں کی ایسی ہی تعظیم کرتے ہیں جیسے مسلمان خانہ کعبہ کی تعظیم کرتا ہے۔ لہذا اس بنیاد پر انہوں نے کہا کہ نکاح جائز۔ اور صاحبین کی تحقیق پر یہ ہوا کہ نہیں، وہ ستاروں کی پرستش کرتے ہیں، لہذا وہ مشرک ہوئے، اس لیے ان لوگوں نے کہا کہ ان سے نکاح جائز نہیں۔ وَعَلَى هَذَا حَالُ ذَبِيحَتِهِمْ، اور اسی اختلاف پر ان کے ذبیحے کا حال بھی ہے کہ امام صاحب کے نزدیک ان کا ذبیحہ کھایا جا سکتا ہے، گنجائش نکلتی ہے، اور صاحبین کے نزدیک گنجائش نہیں نکلتی ہے۔ اور وجہ وہی ہے کہ امام صاحب کے نزدیک یہ محقق ہوا کہ وہ اہل کتاب سے ہیں، اس لیے انہوں نے یہ کہا، اور صاحبین کے نزدیک یہ محقق ہوا کہ نہیں، وہ اہل کتاب سے نہیں ہے۔ اس بنیاد پر انہوں نے کہا کہ ان کا ذبیحہ کھانا جائز نہیں۔ کہ محرم و محرمہ کے لیے یہ جائز ہے کہ حالت احرام میں نکاح کریں، چاہے وہ حج عمرہ کا ہو، چاہے وہ احرام عمرہ کا ہو، یا چاہے وہ احرام حج کا ہو، اور پھر چاہے فرض ہو حج یا کیا ہو نہ۔ حالت احرام میں نکاح کی گنجائش ہے، نکاح کر سکتے ہیں۔ ہاں، وطی اور وطی سے متعلق اور افعال یعنی بوس و کنار وغیرہ، اس کی کوئی گنجائش نہیں، بلکہ وطی اگر کرے گا تو حج ہی فاسد ہو جائے گا۔ تو جس طرح نماز کی کچھ مفسدات ہیں، اسی طرح سے حج کے بھی کیا ہیں؟ کچھ مفسدات ہیں۔ ان میں ایک کیا ہے؟ یہ وطی ہے، جمع۔ لیکن نفس نکاح یہ کرنا جائز ہے، اور دلیل نیچے آ رہی کہ خود رسول اکرم صلی اللہ تعالی وسلم نے ام المومنین حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا سے حالت احرام میں نکاح کیا۔ لیکن امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس بات کے قائل ہیں کہ حالت احرام میں نکاح نہ کرے، اور عورت اگر حالت احرام میں ہو تو اس سے بھی نکاح نہ کیا جائے۔ وہ دلیل میں یہ پیش کرتے ہیں کہ حدیث شریف میں آیا کہ لا ينکح المحرم ولا ينکح، نہ تو نکاح وہ خود کرے نہ اس کا نکاح کیا جائے۔ تو اس کا جواب حناف کی طرف سے یہ دیا جاتا ہے کہ اس کا ایک معنی وطی بھی ہے، نکاح کا ایک معنی وطی۔ یہاں یہی معنی مراد ہے کہ حالت احرام میں وطی نہیں ہو سکتی ہے اور جمع نہیں کیا جا سکتا ہے، یہاں نکاح کا وہی معنی مراد ہے، تاکہ روایتوں میں توفیق و تطبیق پیدا کیا جا سکے۔ کیونکہ ایک طرف ثابت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ام المومنین حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حالت احرام میں نکاح کیا، اور پھر ممانعت بھی آئی ہے، تو لہذا نکاح کے جب دو معنی ہیں اور بالاتفاق جو ہے نکاح کا وہ معنی مراد ہے وطی والا سب کے نزدیک، تو اس لیے اس روایت میں
یہاں نکاح سے مراد وطی کا معنی لیا۔ فرماتے ہیں جائز ہے محرم و محرمہ کے لیے کہ دونوں نکاح کریں حالت احرام میں، لہذا جب یہ جائز ہے کہ دونوں حالت احرام میں ہو نکاح کریں، تو اگر ایک ہی کوئی حالت احرام میں ہو اور ایک دوسرا جو نکاح کر رہا ہے وہ حالت احرام میں نہ ہو، وہ صورت بدرجہ اولا جائز ہو۔ وقال الشافعی رحمہ اللہ، امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی نے فرمایا کہ جائز نہیں۔ وتزویج الولی المحرم ولیتہ علی ھذا الخلاف، اور ولی محرم کا نکاح کرنا اپنے کیا نام ہے اس لڑکی کا جس کا یہ ولی ہے، وہ بھی اسی اختلاف پر، یعنی ایک دوسرا اختلافی مسئلہ یہ ہے کہ جس لڑکی کا نکاح ہو رہا ہے، جس لڑکے کا ہو رہا ہے، وہ تو نہیں ہے دونوں حالت احرام، لیکن جو ولی کر رہا ہے وہ اگر حالت احرام میں ہے تو امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں اس کی بھی گنجائش نہیں۔ اچھا، ان کے نزدیک بغیر ولی کے نکاح ہوگا بھی نہیں، ان کے نزدیک بغیر ولی کے نکاح نہیں ہوتا ہے۔ ہمارے نزدیک بالغہ اگر ہے تو بغیر ولی کے بھی کیا ہے اس کا نکاح ہو جائے۔ تو خیر، کہتے ہیں ولی محرم کا اپنی ولیہ کا نکاح کرنا وہ بھی اسی اختلاف پر ہے۔ لہو قولہ علیہ السلام، امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی دلیل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ لا ينکح المحرم ولا ينکح ولنا ما روی، اور ہماری دلیل وہ ہے جس کو ائمہ ستہ نے اپنی کتابوں میں تحریر کیا، روایت کیا کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی وسلم نے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی کیا نام ہے خالہ، کون میمونہ، کیونکہ ان کی والدہ ام الفضل تھی۔ کون تھی؟ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی والدہ کون تھی؟ ام الفضل، جو حضرت عباس کی بیوی تھی، عباس بن عبد المطلب، سرکار اسلام کے عم مقرر عباس میں۔ تو یہ دونوں جو ہے ہم زلف بھی ہوتے ہیں اس رشتے سے، کہ ام الفضل ایک ہمشیرہ، یہ کس کے عہد میں تھی؟ حضرت عباس بن عبد المطلب کے، اور دوسری بہن جو میمونہ تھی، میمونہ بنت حارث، تو وہ کس کے عہد میں تھی؟ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی لیے حضرت عبداللہ ابن عباس جو بہت کم عمر تھے اس زمانے میں سرکار اسلام کی حیات، تو ایسا بھی ہوتا تھا کہ کبھی کبھی کچھ کاشان اقدس میں ہی ان کو سونے کا بھی موقع مل جاتا تھا، رات میں وہ بھی کبھی رک جاتے۔ تو اس رکنے کے دوران جو مشاہدات ان کے ہیں وہ انہوں نے بیان بھی کیے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رات کے اخیر حصے میں اٹھے اور پھر مشکیزہ لٹکا ہوا تھا، اس سے آپ نے وضو کیا، نماز کے لیے کھڑے ہوئے، کہتے ہیں میں نے بھی دیکھا تو میں بھی کھڑا ہوا، لیکن اب جانکاری نہیں تھی کہاں کھڑا ہونا چاہیے کہاں نہیں کھڑا ہونا، تو اس لیے جو ہے کھڑے ہو گئے بائیں، حالانکہ مقتدی کہاں کھڑا ہو، جب دائیں ہونا چاہیے نا، تو سرکار اسلام نے پیچھے سے ان کا کان ایسے پکڑا اور لا کر کے دائیں کھا لیا۔ اچھا، کہتے ہیں جس کو روایت کیا ائمہ ستہ نے اپنی کتابوں میں کہ تزوج بمیمونہ وہو محرم، کہ آپ نے نکاح کیا کس سے؟ ام المؤمنین حضرت میمونہ سے، اس حال میں کہ آپ کیا ہے حالت احرام۔ وما رواہ محمول علی الوطی، اور وہ حدیث جس کو امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی نے بیان کیا ہے، روایت کیا ہے، تو ہم لوگوں کے نزدیک محمول ہے کس پر؟ یہ مسئلہ پھر یجوز و تزوج الامت مسلمتن کانت و کتابیتن، اس کا وعدہ انہوں نے کیا تھا کہ کیا نام ہے اوپر ولا فرق بین الکتابیت الحرہ والامہ علامہ نبین انشاءاللہ، پیچھے کہا تھا نا، کل کے سبق میں گزرا کہ کتابیہ چاہے حرہ ہو یا چاہے کیا ہو باندی ہو، نکاح کرنا دونوں سے جائز ہے، اسی کو بیان کیا، وہ وعدہ پورا کرا کہ یجوز و تزوج الامت، باندی سے بھی نکاح کرنا جائز ہے، اور باندی چاہے مسلمہ ہو تب بھی، اور یوں ہی کیا ہے کتابیہ ہو تب بھی۔
लेकिन इमाम शाफी रहमतुल्लाह ताला अलैह का यहाँ भी इख्तिलाफ, वो कहते हैं जायज़ नहीं। किसके लिए? हुर के लिए जायज़ नहीं कि वो किताबिया बांदी से निकाह, हुर के लिए जायज़ नहीं, आज़ाद के लिए जायज़ नहीं कि किससे निकाह करे, किताबिया। कहते हैं कि निकाह तो कर सकता है बांदी से, लेकिन किस बांदी से? मुस्लिमा मोमिना बांदी से, और वो भी एक शर्त के साथ मशरूत है। वो शर्त जब क्या नाम है हो तब, क्या कि आज़ाद औरतों से निकाह की इस्तिताअत ना हो तब। उसकी पूरी बहस तेरे वक़ाए में गुजर चुकी, यहाँ वो पूरी बहस इस तफसील के साथ नहीं। तो आयत करीमा है वमन लम यस्तति मिनकुम तौलन अन यनकिहल मुहसनात अल मोमिनात फमिम्मा मलकत अयमानुकुम मिन फतयातिकुमुल मोमिन। तुम में से जो कोई कुदरत के एतबार से आज़ाद औरतों से निकाह न कर सकता हो तो क्या करे? फमिम्मा मलकत अयमानुकुम, उनसे निकाह कर ले तुम्हारे हाथ जिनके मालिक हैं, यानी बांदियों से निकाह कर। और वो भी आगे कह दिया गया मिन फतयातिकुमुल मोमिनात, तुम्हारे हाथ जिनके मालिक हैं, यानी तुम्हारी मोमिना बांदियाँ। इसलिए इमाम शाफी रहमतुल्लाह ताला फरमाते हैं कि बांदियों से निकाह के लिए शर्त है कि आज़ाद से निकाह की इस्तिताअत ना हो तब। और फिर जिस बांदी से निकाह की गुंजाइश दी गई उस मोमिना, उसके लिए कैद जिक्र कर दी गई। कैद क्या? मिन फतयातिकुमुल मोमिनात, मोमिना हो तब। लिहाजा वो कहते हैं कि अगर आज़ाद से निकाह की इस्तिताअत है, आज़ाद औरत से, तब तो बांदी से निकाह की कोई गुंजाइश बनती नहीं, और बनती भी है तो किस बांदी से? मोमिना काफिरा से। तो ये दूसरा मसला है यहाँ पर। तो कहते हैं इमाम शाफी जायज़ नहीं है हुर के लिए कि वो निकाह करे किससे? किताबिया बांदी से। तो एक तो दलील वो मफ़हूम कैद जिसकी तफसील उसमें गुजरी, उसका जवाब भी गुजरा कि हमारे नज़दीक ना तो मफ़हूम शर्त मोतबर होता, ना ही मफ़हूम कैद मोतबर है। बात समझ में? बल्कि ये है कि इस आयत करीमा से ज़रूर ये मालूम होता है कि जिसके अंदर इस्तिताअत ना हो तो वो इससे करे, लेकिन जिसको इस्तिताअत हो वो करे ना करे, तो कहते हैं नस इस बारे में खामोश है। यूँ ही वो मोमिना बादियों से निकाह करे, इसकी इजाज़त है, लेकिन मोमिना के अलावा वो किताबिया से कर सकता है या नहीं कर सकता है, इस बारे में कहते हैं नस खामोश है। लिहाजा दूसरी आयत करीमा जो उमूम के तौर पर वारिद है कि वह उहिल्ला लकुम मा वराअ ज़ालिकुम, इन मुहर्रमात के अलावा दीगर तमाम औरतें तुम्हारे लिए हलाल हैं, उससे उनकी हिल्लत पर क्या इस्तिदलाल किया जाएगा। लेकिन वो दलील यहाँ पे नहीं साहिब हिदायत जिक्र कर रहे हैं। दूसरी दलील ये जिक्र करते हैं कि क्यों नहीं क्या नाम है निकाह कर सकता है बांदी से, समझ बात है। तो वो कहते हैं तो किताबिया बांदी से कहते हैं कि लिअन्ना जवाज़ा निकाहिल इमाए ज़रूरीयुन इंदहु, इसलिए कि बांदियों से निकाह का जवाज़ उनके नज़दीक क्या है? हाँ, ज़रूरी ही तर्जमा कर दिया जाए क्या है? उनके नज़दीक ज़रूरी है, ज़रूरी का मतलब तो होना ही होना है, यानी बरबनाए ज़रूरत साबित होता है। कब? बरबनाए ज़रूरत से, क्योंकि उर्दू में ज़रूरी जो है लाजिम के माने में होता है। बात समझिए, जो माना यहाँ मुराद नहीं, बल्कि ये क्या है? जिसका सबूत क्या है? बतौर ज़रूरत हो, जिसका सबूत बतौर ज़रूरत हो और हाजत शदीदा में हो, और जिसके लिए ज़ाब्ता है कि ज़रूरात तुबीहुल महज़ूरात, और ये है कि ज़रूरत तो तक़द्दरो बेक़द्र, ज़रूरत मानी जाती होगा, पानी रहने दो। फिर यह है कि ज़रूरत तो तक़द्दरो बेक़द्र, ज़रूरत मानी जाती है क़द्रे ज़रूरत पर, है कि नहीं? जैसे कि मान लो जान जा रही और आसपास में जान बचाने के लिए कोई सामान नहीं सिवाय जो है शराब, तो हुक्म है कि भाई पी के जान बचा ले। लेकिन ये बरबनाए ज़रूरत है ना, तो अब इतने ना पिएगा कि जिससे जान बच जाए, कि अब ये हुआ कि मौका मिला तो जाम पे जाम लुढ़ाए जाए, हैं? चलो
فرماتے ہیں امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ جائز نہیں آزاد کے لیے کہ وہ کتابیہ باندی سے نکاح کرے، اس لیے کہ باندیوں سے، امتن کی جمع امام فعال کے وقت، باندیوں سے نکاح کرنا ان کے نزدیک وقت ضرورت ثابت ہوتا ہے، لما فیہ من تعریض الجزء علی الرق، کیونکہ اس میں آدمی اپنے جز کو، اپنی اولاد کو رقیت پر پیش کرتا ہے۔ کیا ترجمہ؟ کیونکہ اس میں جز کو پیش کرنا ہے، جز کو ڈالنا ہے، کس پر ڈالنا ہے، کس پر پیش کرنا ہے؟ غلامی پر، کیونکہ جیسا کہ ذکر کر چکا ہوں کہ آزادی اور غلامی میں تابع ہوتا ہے آدمی ماں کے، اس کے تابع ہوتا ہے۔ ماں اگر آزاد ہے تو پیدا ہونے والا بچہ بھی آزاد ہی ہوگا، چاہے اس کا شوہر غلام ہی کیوں نہ ہو، اور ماں اگر باندی ہے تو اس سے پیدا ہونے والا بچہ وہ باندی کا جو مالک ہے اسی کا غلام ہوگا، چاہے اس کا شوہر آزاد ہی کیوں نہ ہو۔ بات سمجھ میں؟ تو اب کہتے ہیں کہ بھائی دیکھو، باندی سے نکاح اگر کیا کسی نے تو اب آزاد نے نکاح کیا، کس نے نکاح کیا؟ آزاد نے نکاح کیا، تو جو اولاد ہوگی سب غلام باندی ہوں گے۔ اس میں ہوا تو یہی نا کہ آدمی اپنے پیدا ہونے والی نسل کو اور آنے والی اولاد کو کیا ہے وہ غلامی پر پیش کر رہا۔ وَقَدْ اندفعت الضرورت بالمسلمہ، کیوں یہ ضروری ہے، کیوں کیا نام ضرورت پر مبنی ہے؟ تو کہتے ہیں ضرورت پر مبنی اس لیے ہے کیونکہ یہاں پر یہ ہے کہ آدمی اپنے جز کو یہاں رقیت پر پیش کر رہا اور ضرورت پوری ہو جا رہی، کس سے؟ مسلمہ سے ضرورت پوری ہو جا رہی ہے، لہذا کتابیہ باندی سے نکاح کی گنجائش وہ کہتے ہیں۔ اور پھر استدلال کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ وَلِہَٰذَا جُعِلَ طَوْلُ الْحُرَّةِ مَانِعًا مِّنْهُ، اسی لیے آزاد عورت پر نکاح کی قدرت ہونے کو باندی کے نکاح سے مانع بتایا گیا اور مانع مانا گیا۔ اسی لیے آزاد پر نکاح کی قدرت کو مانع بتایا گیا، مانع مانا گیا کس میں؟ قرآن پاک میں، من ہو، اس سے، کس سے؟ باندی کے نکاح کرنے سے۔ یعنی وہی اسی آیت کی طرف اشارہ کرنا چاہتے ہیں کہ مثلا آیت میں ہے کہ من لم یستطع منکم طولا، تم میں جو قدرت کے اعتبار سے ایسا نہ کر سکے کہ وہ آزاد عورت سے نکاح کر سکے تو وہ باندی سے نکاح کر، اور باندیوں میں بھی قید لگا دی گئی، کون باندی؟ مسلم۔ کہتے اسی لیے حرہ پر قدرت کو معنی بتا دیا گیا باندی سے نکاح کرنے کا۔ لیکن ہمارے نزدیک جواز کیا ہے؟ مطلق ہے۔ ہمارے نزدیک جواز لإطلاق المقتضی، کیونکہ مقتضی مطلق۔ مقتضی کا مطلب وہی آیت کریمہ، کون؟ آیت کریمہ جو ارشاد ہے کہ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، اور محرمات کا بیان کرنے کے بعد یہ کہہ دیا گیا کہ وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاءَ ذَلِكَ، اور جہاں تک مفہوم شرط کا معاملہ ہے، مفہوم وصف کا معاملہ ہے، مفہوم قید کا معاملہ ہے، تو اس پر بحث اصول فقہ میں تفصیل کے ساتھ کیا گزر چکی ہے کہ یہ سارے مفاہیم جو مفہوم مخالف کہلاتے ہیں، یہ مفاہیم جو ہے ہمارے نزدیک کیا ہے؟ معتبر نہیں۔ اور امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی استدلال کا جواب یہ دیا جاتا ہے کہ آپ نے جو کہا کہ یہ باندیوں سے نکاح کرنا ضرورت کی بنیاد پر ہے اور ازراہ ضرورت ہے، اور اس لیے ازراہ ضرورت ہے کیونکہ اس میں اپنے جز کو غلامی پر پیش کرنا ہے، یا بلفظ دیگر کہہ لو اپنی اولاد کو غلام بنانا ہے۔ کہتے ہیں کہ ہم یہ کہیں گے کہ غلام بنانا نہیں، بلکہ آزاد اولاد حاصل کرنے سے اپنے آپ کو روکنا۔ کیا ہے؟ آزاد اولاد حاصل کرنے سے اپنے آپ کو روکنا، بس۔ اور جب آدمی کو یہ اجازت ہے کہ سرے سے اولاد ہی حاصل نہ کرے، شادی ہی نہ کرے، آدمی کو یہ گنجائش ہے کہ سرے سے اولاد ہی حاصل نہ کرے، یعنی شادی ہی نہ کرے،
سمجھ پاتے ہیں؟ تو اب اولاد کے تحصیل سے جب آدمی کو کیا نام ہے باز رہنے کی گنجائش ہے تو جزء حر یعنی آزاد اولاد کے حاصل کرنے سے بھی آدمی کو باز رہنے کا حق حاصل ہوگا۔ تو اس میں ایسا نہیں ہے کہ اولاد کو غلام بنانا ہے، بلکہ باندی سے نکاح کرنے میں زیادہ سے زیادہ جو لازم آتی ہے خرابی وہ یہ ہے کہ آدمی آزاد اولاد نہیں حاصل کرنا چاہتا، آزاد اولاد حاصل نہیں کرنا چاہتے، یعنی مقید چیز حاصل نہیں کرنا چاہتے۔ اور جب مطلق نہ حاصل کرنے کی اسے اجازت و گنجائش ہے، کیونکہ یہ گنجائش دی گئی ہے کہ مطلق اولاد نہ وہ حاصل کرے، شادی ہی نہ کرے، تو ایسی صورت میں مقید کی تحصیل سے اگر اپنے آپ کو روک رہا ہے تو اس کی بھی اجازت ہوگی، گنجائش ہے۔ فرماتے ہیں کہ وفی ہے امتناع عن تحصیل الجزء الحر لا ارقاق، اور باندی سے نکاح کرنے پر یہ جزء حر کو حاصل کرنے سے اپنے آپ کو روکنا کیا ہے؟ اولاد آزاد اولاد کی تحصیل سے اپنے آپ کو کیا ہے روکنا، لا ارقاق ہو، اس کو کیا ہے غلام بنانا نہیں ہے، کیونکہ غلام بنانا یہ تو کیا نام ہے شرع کا حکم ہے، اور شرع سے کیا ہے ثابت ہوتا ہے، آدمی تھوڑی یہ سب کام کرتا۔ وَلَهُ أَلَّا يُحَصِّلَ الْأَصْلَ، اور آدمی کو یہ گنجائش دی گئی ہے کہ وہ اصل اولاد کو ہی حاصل نہ کرے، آدمی کو یہ گنجائش ہے نا کہ سرے سے اولاد ہی کے حاصل کرنے کا خواہاں نہ ہو، یعنی شادی ہی نہ کرے، تو اس کو یہ بھی حق حاصل ہوگا کہ اولاد حر کے حاصل کرنے سے اپنے آپ کو روکے، اولاد حر کے حاصل کرنے سے اپنے آپ کو اس طرح سے مثلا روک رہا ہے کہ باندی سے نکاح کر رہا۔ فرماتے ہیں لہو اللہ یحصل الاصل، اس کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ اصل کو ہی سرے سے حاصل نہ کرے، فیکون لہو اللہ یحصل الوصف، تو اس کو یہ بھی حق حاصل ہوگا کہ وہ کیا ہے وصف کو اور قید کے ساتھ اولاد کو نہ حاصل کرے۔ قید کے ساتھ اولاد کا مطلب یعنی اولاد آزاد، قید کے ساتھ اولاد کا مطلب، وصف کے ساتھ اولاد کا مطلب یعنی اولاد حر، تو اس کو یہ حق حاصل ہے کہ سرے سے اولاد ہی نہ حاصل کرے، شادی ہی نہ کرے، تو اس بنیاد پر اس کو یہ بھی حق حاصل ہوگا کہ اولاد حر کے حاصل کرنے سے اپنے آپ کو روکے۔ تو اس کے اندر روکنا نہیں، کیا نام ہے، اس کے اندر غلام نہیں بنانا ہے اپنی اولاد، بلکہ آزاد اولاد کی تحصیل سے اپنے آپ کو کیا ہے روکنا ہے۔ اور جب اس کو یہ حاصل ہے کہ سرے سے اولاد ہی نہ حاصل کرے، تو یہ بھی حق بدرجہ اولا حاصل ہوگا کہ وہ آزاد اولاد کے حصول سے اپنے آپ کو کیا ہے دور رکھے اور اپنے آپ کو بچائے۔ اس لیے وہ خرابی جو آپ دکھا رہے ہیں کہ اس میں تعریض الجزء علی الرق ہے، وہ خرابی لازم نہیں۔